سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے غیر اخلاقی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر مرتضی سید کو آج اسٹیٹ بینک کا قائم مقام گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کے لیے پاکستان کے برآمدات میں تقریباً 17% اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع اسلام آباد میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ امریکی صدر نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کو امریکہ کا مستقل رہائشی بنانے کے لیے راستہ ہموار کرے۔ اور محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کے دوران شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حکومت نے غیر اخلاقی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد پھیلانے والوں کو حراست میں لیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ایسے کسی مواد کو برداشت نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے مواد کے واقعات کو روکا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انسانی حقوق کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کا تشخص مزید بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی جانب سے اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط کا جواب دے گی۔ اسٹیٹ بینک کے سینئر ترین ڈپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضی سید نے آج اسٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ وہ اقتصادی تحقیق اور پالیسی سازی میں 20 سال سے زائد کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مرتضی سید نے اسٹیٹ بینک کا حصہ بننے کے لیے استعفیٰ دینے سے پہلے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ 16 برس تک کام بھی کیا۔ یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر ڈاکٹر رضا باقر کی مدت ملازمت گزشتہ بدھ کو ختم ہو گئی تھی۔ سندھ کی حکومت نے پانی مافیا اور اس کے چوری کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت کراچی اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے امور کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس میں کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ محکمے کے انتظامی امور بہتر بنائیں۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ پانی اور نکاسی آب کی جاری تمام اسکیموں پر کام کی رفتار تیز کی جائے اور پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایک تفصیلی منصوبہ ترتیب دیا جائے۔ سندھ کی حکومت نے صوبے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر انسداد پولیو مہم انتہائی مؤثر طریقے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی چیف سیکرٹری ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کے مطابق صوبے میں داخل ہونے والی تمام ٹرینوں، بسوں اور کوچوں میں سوار 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ، پولیس، رینجرز اور محکمہ مواصلات کو انسدادی پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالاکنڈ ڈویژن میں سیاحتی مقامات پر معدنیات کی کان کنی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مالاکنڈ ڈویژن کے کمشنر نے کانوں اور معدنیات کے صوبائی محکمے کو ایک خط کے ذریعے کمراٹ کی قدرتی خوبصورتی کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاحتی مقامات پر کان کنی پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی جنوری سے مارچ تک پاکستان کی چین کے لیے برآمدات 1 ارب 3 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں، جو تقریباً 17% اضافہ ہے۔ چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران چین کی پاکستان کے لیے برآمدات میں بھی 28.69% اضافہ ہوا، جن کا حجم 6 ارب 5 کروڑ ڈالر سے زائد ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران ان کی مالیت 4 ارب 70 کروڑ ڈالر تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکسٹائل، سمندری خوراک اور زراعت کے شعبوں میں مصنوعات کی تجارت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جو پاکستان کی معیشت کی بحالی اور چین کے لیے برآمدات میں اضافے کا مظہر ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے ضلع کے علاقے پہلگام میں محاصرے اور تلاشی کی مشترکہ کارروائی کے دوران نوجوان کو شہید کیا۔ ادھر بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی میں ایک نوجوان محمد اشفاق اور بارامولہ سے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جموں کشمیر کے بارے میں حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ حد بندی کمیشن نے مقبوضہ وادی کی سیاسی اور سماجی اور اقتصادی تنظیموں کے تحفظات اور اعتراضات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ابتدائی رپورٹ کو برقرار رکھا۔ انہوں نے کہا کہ حد بندی کمیشن کی رپورٹ کا مقصد کشمیر کے بارے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے فیصلے کی توثیق کے لیے جموں کشمیر میں سیاسی بنیادوں پر انتشار پھیلانا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ ہزاروں افغان پناہ گزینوں کو امریکہ کا مستقل رہائشی بنانے کے لیے راستہ ہموار کرے۔ انہوں نے ارکان کانگریس کو یہ تجویز گزشتہ ہفتے دی۔ اگر صدر کی تجویز منظور کر لی جاتی ہے تو اہل افغانوں کو پس منظر کے جائزے کا عمل کامیابی سے مکمل کرنا ہوگا اور گرین کارڈ کے حصول کی درخواست سے پہلے کم از کم 1 سال کا عرصہ امریکہ میں گزارنا ہوگا۔ گزشتہ برس موسم گرما میں افغانستان پر طالبان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد 60,000 سے زائد افغانوں کو امریکہ منتقل کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے یوکرین میں موت اور تباہی کا کھیل ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ یوکرین میں انسانی زندگیوں کو بچانے اور تکالیف کم کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ عالمی سطح پر غذائی قلت کے بامقصد حل کے لیے جنگ کے باوجود یوکرین کی زرعی پیداوار اور روس اور بیلاروس کی خوراک اور کھادوں کی پیداوار کو عالمی منڈیوں میں استحکام دینے کی ضرورت ہے۔ صومالیہ میں اس ماہ کی 15 تاریخ کو صدارتی انتخابات ہوں گے۔ صومالیہ کی پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ طویل انتظار کے بعد صدارتی الیکشن ہو رہا ہے، جس میں دونوں ایوانوں کے 329 ارکان پارلیمنٹ ملک کے 10ویں صدر کا انتخاب کریں گے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ایک خصوصی سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ موسم محکمہ موسمیات نے ملک میں اتوار سے گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید دباؤ کی وجہ سے ملک کے اکثر حصوں میں دن کے وقت درجہ حرارت میں 6 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافے کا امکان ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نہ نکلیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، پشاور 34، کوئٹہ 31، گلگت 29، مری 22 اور مظفر آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 34، لیہ 10، اننت ناگ اور شوپیاں میں 19 اور بارامولہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے غیر اخلاقی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ سید کو آج اسٹیٹ بینک کا قائم مقام گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کے لیے پاکستان کی برآمدات میں تقریباً 17% اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع اسلام آباد میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ امریکی صدر نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کو امریکہ کا مستقل رہائشی بنانے کے لیے راستہ ہموار کرے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کے دوران شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ